بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دنیا میں جس طرح نعمتوں کی کوئی حد، انتہا اور شمار نہیں، بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں، اسی طرح مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں کی بھی کوئی حد، انتہا اور شمار نہیں، یہ بھی بے حد و بے حساب ہیں۔ جس طرح ہر بڑی نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اسی طرح ہر مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ صرف آسائش، صرف نعمتیں اور صرف خوشحالی تو جنت میں ہوگی۔ دنیا میں ہمیشہ انسانی تاریخ میں دونوں طرح کے حالات انسانی معاشروں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ 18 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بارش نہ ہوئی، ایسی خشک سالی ہو گئی کہ بجائے غبار کے راکھ اڑتی نظر آئی۔ اس لیے اس سال کا نام عام الرمادہ ہو گیا۔ قحط سالی ہو گئی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا کہ وہ قحط سالی کے خاتمے تک نہ دودھ پئیں گے اور نہ ہی گھی کا استعمال کریں گے۔ 62 ہجری میں بصرہ کے اندر طاعون کی ایسی شدید بیماری آئی کہ بلدیہ کے امیر کی والدہ کے انتقال پر ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی بھی باقی نہ بچے۔ 131 ہجری میں طاعون کی بیماری میں پہلے دن 70,000، دوسرے دن 70,000 سے زائد اور تیسرے دن پورے علاقے کے لوگ اس بیماری میں ختم ہو گئے۔ 334 ہجری میں ایسا قحط پڑا کہ چند روٹیوں کے لیے لوگ جائیدادیں فروخت کرنے لگے۔ 20 ہجری میں شدید زلزلہ آیا۔ 94 ہجری میں زلزلہ سے شام کے کئی علاقے تہ و بالا ہو گئے۔ اہم اور تاریخی شہر انطاکیہ بالکل منہدم ہو گیا، بعد میں نئے سرے سے آباد ہوا۔ 234 ہجری میں بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، رہواز اور ہمدان میں ایسی تند و تیز اور شدید ہوا چلی جس نے کھیتیاں اور فصلیں جلا دیں۔ بازار اور کاروبار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہ طوفان اور تیز ہوا چلتی رہی۔ 240 ہجری میں ترکی سے جھکڑ اور طوفان شروع ہوا جو مرو میں پہنچا۔ بڑی تعداد میں لوگ اس میں مر گئے۔ پھر یہ طوفان نیشا پور اور رے میں پہنچا، وہاں بھی بڑی تعداد میں اموات ہوئیں، اور یورپی علاقوں سے بہت سے خطوط آئے کہ اس طوفان سے کئی بستیاں منہدم ہو گئیں۔ 241 ہجری میں وامغان میں زلزلہ آیا، 25,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ یمن میں 2 پہاڑ آپس میں مل گئے۔ شام کے اہم اور تاریخی شہر حلب میں غیر معمولی حالات و واقعات پیش آئے۔ 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے۔ اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور دریچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے۔ 88 ہجری میں ونیل میں زلزلہ آیا۔ ونیل عراق میں موصل کے قریب ایک شہر ہے۔ شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ گری ہوئی عمارتوں کے ملبے سے 1 لاکھ سے زائد لاشیں نکالی گئیں۔ اس وقت ہمارے ملک سمیت پوری دنیا میں معاشی بحران، مہنگائی، زلزلے، سیلاب، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ہمارے سوچنے اور کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم اس صورتحال میں توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، سبق اور عبرت حاصل کریں، اپنے سیرت و کردار کو درست کریں، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، حسد، بغض، دوسروں پر الزام، اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرنا یا اچھی طرح ادا نہ کرنا، ان کو اور ایسی دیگر تمام کمزوریاں اور خرابیوں کو چھوڑیں۔ نئے عزم و حوصلے، اخلاص اور جہد مسلسل کے ساتھ اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں لے لیں گے اور مدد فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے اور خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔